إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشیف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 یعنی 13واں رکوع انشاءاللہ ہم شروع کریں گے آج. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو کہ ایمان لے کر آئے ہو، لا تقولوا راعنا، مت کہو راعنا، وقولوا انظرنا، بلکہ کہا کرو انظرنا. راعنا عربی میں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کوئی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان سے، ان کو بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، یعنی بات کو دوبارہ آپ ریپیٹ کریں تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے. وہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ، راعنا یا رسول اللہ. اب یہودیوں کی عادت یہ تھی کہ ان کو میں نے بتایا کہ وہ صحیح طرح کے آج کے اعتبار سے اگر ہم سمجھیں جس طرح بھانڈ ہوتے ہیں نا، یہ ان کی صورتحال تھی، ہر لفظ کو بگاڑنا. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ان کی مثالیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں سورۃ البقرہ میں، جب ان کو کہا گیا کہ آپ کہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی، تو انہوں نے کہا سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی. اسی طریقے سے ان کو کہا گیا کہ جب وہ اریحا شہر جس کو جیریکو کہتے ہیں انگلش میں، وہ فتح ہوگا تو آپ نے کہنا ہے حطۃ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو انہوں نے حنطۃ حنطۃ کہنا شروع کر دیا. تو اب یہ تیسری مثال ان کی آ رہی ہے کہ یہودی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے اس کو بگاڑا کرتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ راعینا، رائی ای کو لمبا کر دیتے تھے، راعینا یا رسول اللہ. راعینا کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے. تو نعوذ باللہ صحابہ کرام کی تو یہ نیت نہیں ہوتی تھی اس کو ٹیمپر کرنے کی، لیکن وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو اذیت پہنچانے کے لیے کہتے تھے تم تو اپنے پیغمبر کو کہتے ہو راعینا. ٹھیک ہے. اور یا پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے تھے تو وہ بھی کہتے تھے راعینا. اور اگر کسی صحابی کو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ تو لفظ کو بگاڑ رہے ہیں اور انہوں نے اس کو ٹوک دیا تو کہتے تھے آپ اپنے کان صاف کروائیں، ہم تو کہہ رہے ہیں راعینا. آپ کے سننے میں فرق لگا، لیکن وہ در حقیقت کیا کرتے تھے؟ اس کو بگاڑتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا کہ آپ نے یہ لفظ ہی کہنا چھوڑ دیں اور آپ یہ کہیں وقولوا انظرنا، تم یہ کہا کرو کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا انتظار فرمائیں یا ہم پر نظر فرمائیں، دوبارہ سے بات کو ارشاد فرمائیں. واسمعوا، اور پہلے ہی بات غور سے سن لیا کرو تاکہ دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو جان بوجھ کر ان چیزوں کو بگاڑتے ہیں. تو اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی کرنا بھی، چاہے اس میں نیت نہ ہو، وہ انسان کو کفر کی طرف لے جا سکتی ہے. تو گستاخانہ عبارتوں کے اوپر تعویل نہیں کی جائے گی. اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے تو اب اس میں تعویل نہیں کریں گے، بلکہ اس بندے کو کہا جائے گا کہ بھئی آپ توبہ کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں بھی فرمایا ہے
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی آواز بلند نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز کو بلند کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں، آپ کے ارشاد کے مقابلے میں کسی اور بندے کی بات کو اہمیت دے گا تو وہ شخص بھی گستاخ رسول کے زمرے میں ہی شامل ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز بلند کرنا کفر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی دوسرے کی بات کو ترجیح دینا بھی بدرجہ اولا کفر ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں پسند کرتے کافر لوگ جو کہ اہل کتاب میں سے ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرک لوگ، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر والی چیز نازل ہو، یعنی قرآن پاک۔ یہ جو آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، صحابہ کرام علیہم رضوان تو اس سے خوش ہوتے تھے، لیکن یہودی جو ہے بالخصوص وہ جیلس ہوتے تھے کہ یہ آخری پیغمبر جو ہے یہ بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے، ان کو تو آنا چاہیے تھا بنی اسرائیل میں۔ پہلے بھی 1400 سال تک نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں رہی، تو یہ نبی بنو اسماعیل میں کیوں آئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی کبھی خواہش نہیں ہے کہ تم پر نازل ہو خیر، اللہ تعالیٰ کی آیات تم پر نازل ہوں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر، اور نہ مشرک اس بات سے خوش ہیں۔ لیکن اللہ کا رول کیا ہے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے۔ اب یہ ٹوٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کس کو نبوت کا تاج پہنائے اور کس کو اپنا دنیا میں ریپریزنٹیٹو بنائے، اس میں کسی بندے کی خواہش کو دخل نہیں ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب 106 نمبر جو آیت آنے لگی ہے، یہ قرآن پاک کی چند اہم ترین آیات میں سے ہیں، بلکہ اگر میں کہوں کہ بہت زیادہ اہم ترین آیات میں سے، کیونکہ اس میں قرآن پاک کا جو ایک اسلوب ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ناسخ و منسوخ کے حوالے سے۔ ایک تو ناسخ و منسوخ وہ ہے کہ جو پرانی شریعتوں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا، جیسا کہ یہودیوں کے لیے جو ہے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، ہمارے لیے اونٹ کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی گئی۔ اسی طریقے سے یہود و نصارہ کے لیے یہ تھا کہ وہ اپنے جو ٹیمپلز تھے، ان کے جو گرجے بنے ہوئے تھے، کلیسا، ان سے باہر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری زمین کو پاک کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 5 بخاری کی حدیث کے مطابق اور مسلم شریف کی حدیث کے مطابق 6 ایسی خصوصیات دی گئیں جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پوری زمین کو پاک کر دیا گیا، جو چاہے جہاں پر چاہے نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو ایک تو ناسخ و منسوخ اس اعتبار سے چل رہا ہے، اور دوسرا ناسخ و منسوخ وہ ہے جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک میں بھی ایسی آیات موجود ہیں کہ جن کی تلاوت تو ابھی قرآن میں باقی ہے لیکن ان کا حکم باقی نہیں رہا، ان آیات کو منسوخ کر دیا گیا، جن میں سے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شورا آفاق تصنیف جو ہے الفوز الکبیر، جس میں انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کے اصول بیان کیے ہیں، اس میں انہوں نے 5 آیات کا تو ذکر کیا ہے کہ یہ آیات قرآن پاک کی منسوخ ہے اور ان آیات کو ان آیات نے منسوخ کیا۔ اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، باقی لوگوں کے نزدیک بہت زیادہ ہے، لیکن جو یونانیمسلی ایگریڈ ہیں وہ یہ 5 ہیں۔ ان میں سے ایک میں مثال کے لیے بتاتا ہوں آپ کو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کا حکم فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص مرنے لگے تو مرنے سے پہلے وہ وصیت لکھوا دے اپنے گھر والوں کے لیے کہ اس کے مرنے کے بعد کتنا مال اس کے بچوں کو دیا جائے گا، کتنا اس کے ماں باپ کو، کتنا بیوی کو، اس طریقے سے۔ یہ سورۃ البقرہ میں ذکر آئے گا اس کا۔ اور اس آیت کو، ان آیات کو منسوخ کیا ہے سورۃ النساء کی ان آیات نے جس میں یہ حکم آیا کہ وراثت کا قانون بتا دیا گیا کہ جو شخص مر جائے گا اس کے مرنے کے بعد اس طریقے سے وراثت تقسیم ہوگی،
بیٹے کو ڈبل ملے گا، بیٹی کو ہاف ملے گا، بیوی کو 1/8 ملے گا، وہ پوری ڈیٹیل ہے ایک سورۃ النساء کے اندر. تو جب وہ آیات نازل ہوئی تو اس سے جو آیت وصیت تھی، جو وصیت والی آیات تھی، وہ منسوخ ہو گئی، لیکن دونوں کی تلاوت ابھی قرآن میں موجود ہے. تو اب اس چیز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا، ہم جو بھی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اس آیت کو بھلا دیتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آیت دی گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی گئی، یا آیت منسوخ کر دی گئی، نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم اس سے بہتر لے آئیں گے یا اس کی مثل لے آئیں گے. اب اس معاملے میں کہ اس کے بہتر لے آئیں گے یا مثل لے آئیں گے، تو اب اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس سے بہتر یا اس کے مثل آیت لے آئیں گے اور وہ قرآن پاک میں موجود ہوگی، یا اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا. اور ظاہر ہے کہ حکم کے مین دو سورس ہیں، قرآن اور سنت. جیسا کہ رجم کی جو آیات ہیں، اس کے بارے میں آج کل بڑا فتنہ کھڑا ہے، کیا ہوا ہے منکرین حدیث نے. وہ کہتے ہیں جی قرآن پاک میں زانی اور زانیہ کی جو سزا آئی ہے وہ 100 کوڑے ہیں سورۃ النور کے اندر، اور یہ جو رجم کی سزا آئی ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، یہ قرآن پاک سے ٹکراتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں تو ہے کہ جو زنا کرے گا اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. قرآن پاک اس چیز کی تفریق نہیں کرتا کہ وہ شادی شدہ مرد ہے یا غیر شادی شدہ. لیکن حدیث شریف میں یہ ڈیٹیل آتی ہے کہ جو شادی شدہ ہے اس کو سنسار کیا جائے گا، یعنی زمین میں گاڑ کے اس کو پتھر مار کے ہلاک کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کی اس سزا کی سختی اس لیے بھی جسٹیفائی ہے کہ وہ شخص شادی شدہ ہے، اس کے پاس حلال راستہ موجود تھا اپنی شہوت کی تسکین کا، لیکن اس نے جان بوجھ کر حرام کو اختیار کیا. جبکہ دوسری طرف جو غیر شادی شدہ ہے اس کے لیے سزا یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اور 100 کوڑے بھی کوئی چھوٹی سزا نہیں، اس میں بعض کا ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اگر یہ فزیکلی اس کو پریکٹس کیا جائے اس سزا کو. تو منکرین حدیث کا یہ کہنا ہے کہ قرآن پاک میں تو 100 کوڑوں کا ذکر ہے، رجم کی سزا کا ذکر ہی نہیں ہے. تو رجم کی جو آیات ہیں وہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ وہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی گئیں، ان کی تلاوت جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی، ان کو مصحف میں بھی شامل نہیں کیا گیا. اور یہ جو مسئلہ ہے اس سے قرآن پاک کی حفاظت میں فرق نہیں آتا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سے مراد وہ قرآن، وہ مصحف ہے جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے. اور اس قرآن کی واحد اتھینٹسٹی جو ہے وہ اجماع امت ہے، امت کے اجماع نے اس کو نقل کیا ہے. ہمارے سامنے تو قرآن نازل نہیں ہوا، پوری امت تواتر کے ساتھ اس اجماع کو نقل کرتی آ رہی ہے. اچھا، اب امت کا ہی اجماع اس بات پہ کہ رجم کی آیات تھیں، لیکن اب وہ مصحف میں موجود نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی اس مصحف میں موجود نہیں ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی گئی یا ان کو منسوخ کر دیا گیا، ان کی تلاوت بھی پھر منسوخ کر دی گئی. کیونکہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، اور اہل جو تشیع ہیں اثنا عشری جو کہلاتے ہیں، وہ بھی اس پر متفق ہیں کہ شادی شدہ جو ہے زانی، اس کی سزا جو ہے رجم ہے. جب مسلمانوں کے دونوں بڑے گروہ جو مسلمان ہونے کا اور حق میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، شیعہ اور سنی، اس پر یونانیمسلی ایگریڈ ہے، لہذا اب یہ اتفاقی مسئلہ ہو گیا، اجماعی مسئلہ ہو گیا. اس میں اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں امت میں کوئی اختلاف پایا جاتا ہے. تو یہ اجماع کا مسئلہ ہے. باقی اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ کبھی میں موقع ملا تو میں ڈیٹیل کے ساتھ عرض کروں گا، فی الوقت اتنی ہی تشریح اس کی کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر لے آئیں گے. بہتر یہ نہیں کہا کہ بہتر آیات لے آئیں گے یا اس کی مثل لے آئیں گے. آیت بھی ہو سکتی ہے، اللہ کا حکم بھی ہو سکتا ہے، اور حکم کے دو سورس ہیں، قرآن اور سنت. جیسے کہ نماز کا حکم قرآن میں آیا ہے لیکن اس کا طریقہ جو ہے وہ سنت کے ذریعے بتایا گیا ہے. اور ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو فیبریکیٹ نہیں کی نماز، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے. تو وحی کی دو قسمیں ہیں، اس میں امت متفق ہے. ایک وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت کی جاتی وہ قرآن، اور ایک وحی غیر مطلوع ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کی شکل میں سنت کی فارم میں جو ہے عطا فرمائی گئی ہے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ بڑی کنکلوڈنگ جو فیکٹر ہے اس میں،
علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنی کسی آیت کو منسوخ کر دے یا اس آیت کو بلا کر اس کی جگہ کوئی اور آیت لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کسی چیز کا بھی پابند نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جو مرضی کرے۔ تو اگر پچھلی شریعتوں میں یہود و نصارہ کی شریعتوں کے اندر کوئی چیزیں حرام تھی اور اس امت کے لیے حلال ہوئی، جیسا کہ مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے حرام تھا، اس امت کے لیے حلال کیا گیا، یا اس طریقے سے پہلی امتوں کے لیے کوئی چیز حلال تھی اور اس امت کے لیے حرام کی گئی، جیسا کہ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں کے لیے حلال تھا، اس امت میں حرام کیا گیا، تو یہ ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے کہ وہ جو چاہے مرضی کرے۔ تو اصل میں یہ جو سوشل ایوولوشن ہوئی ہے انسان کی، انسان نے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سیکھی ہیں، اس اعتبار سے احکامات کے اندر بھی نرمی آئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی شریعتوں سے آسان جو معاملات ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے ہیں، جس میں سب سے بڑی میں نے مثال بتائی ہے کہ ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں قرآن پاک نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی ضمناً یاد رکھیں کہ جو شریعت کا بلو پرنٹ ہے، جو شریعت کا خاکہ ہے ابتدائی، وہ سورہ بقرہ میں کور ہو رہا ہے۔ ہم دیکھیں کتنے احکامات جو ہیں یہ اب شروع ہوں گے جب یہ مکمل ہوگا ہمارا یہ بنی اسرائیل والا سلسلہ 14ویں رکوع پہ جا کے، 14 رکوع جب مکمل ہوں گے اس کے بعد پھر اس کا جو فائنل جو کنکلوژن ہوا ہے وہ سورۃ المائدہ کے اندر جا کے ہوا ہے، اس میں تفصیلی احکامات آئے ہیں، اور پھر اسی میں وہ آیت بھی نازل ہوئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو ایز اے دین ایکسپٹ کر لیا، اس کو پسند کر لیا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالی ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی تمہارا مددگار ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی دوست ہے۔ ولی دوست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مددگار کے لیے، اور نصیر جو ہے یہ مددگار کے لیے، یعنی حقیقی دوست اور حقیقی مددگار اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے کسی کے ساتھ دوستی رکھ سکتا ہے، ویسے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ مومن کی 3 نشانیاں ہیں، اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی، یہ کتاب الایمان چیپٹر میں، جس میں 3 نشانیاں موجود ہوں گی۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول اس کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگوں میں بڑھ کے۔ دوسری چیز، دوستی بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے، یہ وہی چیز آ رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار، لیکن اللہ کے ریفرنس سے ہو سکتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ کفر کی طرف لوٹنا اتنا ہی مشکل ہو جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا، انسان آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے، کبھی ایسا موقع آئے لیکن دین نہ چھوڑے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اے مسلمانوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسے سوال پوچھو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے پوچھے گئے تھے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے کیسے کیسے کوسچن پوچھے جاتے تھے۔ ایک تو ان کو یہاں تک ڈیمانڈ کی گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر بجلی کی کڑک نے ان کو آ گھیرا اور وہ وہیں پر ہلاک ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی اور ان کی توبہ کو قبول کیا۔ تو یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ٹھٹا مذاق والا معاملہ نہ کرو۔ یہ اسی کانٹیکسٹ میں چل رہا ہے، اس میں کافی ڈیٹیل بھی موجود ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی بدل لیتا ہے کفر کو ایمان سے، ایمان دے کے کفر لے لیتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو بے شک وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ یعنی جس شخص نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دین کے معاملات ہیں اس میں مذاق کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے کوسچنز کیے، مقصد سیکھنا نہیں ہے بلکہ ٹانٹ کرنا ہے، یہ کافی ڈیٹیل آگے آئے گی قرآن پاک میں کہ ایسا کیا جاتا تھا، تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس اسلوب سے بچیں۔ اور کافر کیا کہتے تھے، یہ نبی معجزے کیوں نہیں دکھاتا جس طرح کے معجزے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، یہ ہمیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، تو اس طرح کے معجزے اس نبی کو کیوں نہیں دیے گئے؟ اس سورۃ الانعام میں اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ پھر وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب تو بہت زیادہ یہ خواہش کرتے ہیں،
لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کسی طریقے سے تمہیں مومن ہونے کے بعد دوبارہ سے کافر کر دیں. اور یہ وہ محاورہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے کہ جس بلی کی دم کٹ جائے نا، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ساری بلیوں کی دم کٹ جائے تاکہ وہ نظر نہ آئے کہ یہ کوئی نمایاں ہے. اب ظاہر ہے کہ لوگ تیزی سے ایمان قبول کر رہے ہیں، اور یہودیوں کی وہ جو ایک وہاں پر اثر و رسوخ بنا ہوا تھا مدینے کے اندر، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی. تو اب یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمان بھی ریورٹ ہو کے کنورٹ ہو جائیں یہودیت کے اندر یا عیسائیت کے اندر. اس طریقے سے روب بیٹھ جائے گا مسلمانوں کے اوپر یہودیوں کا. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ کفر کی طرف آ جائیں. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ان کے دلوں کے اندر جو حسد موجود ہے، اس حسد کی وجہ سے جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے حق. تو حسد ان کے دلوں کے اندر کیا تھا؟ وہی جو میں بار بار ایڈریس کر چکا ہوں کہ یہ وہ خواہش کرتے تھے کہ یہ نبوت کا تاج جو ہے، ختم نبوت کا تاج، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کسی بنی اسرائیل کے بندے کے اوپر کیوں نہیں رکھا گیا؟ جب 70,000 کے قریب انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آئے ہیں، تو آخری نبی بھی جو تھے ان کو بھی بنی اسرائیل میں ہی آنا چاہیے تھا، بنو اسماعیل میں نہیں آنا چاہیے تھا. تو وہ حسد کرتے تھے اس معاملے میں. حالانکہ من بعد ما تبین لهم الحق، اس چیز کے باوجود کہ ان کے اوپر حق جو ہے وہ کھل چکا تھا. ظاہرہ تورات کے اندر میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جو تورات کے اندر اس وقت بھی جو اس کا جو کتاب الاستثناء ہے، جس کو ڈیوٹرونومی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 18 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، میں تیرے جو امتی ہیں ان کے بھائیوں میں سے، یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں بنو اسماعیل میں سے ایک پیغمبر تیری مانند اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور پھر آگے، اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہے گا مگر جو میں اس کو وہی کروں گا، جو قرآن میں بھی ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور پھر 19 نمبر آیت میں یہ ہے کہ جو کوئی اس نبی پر ایمان نہیں لائے گا میں اس سے پھر بدلہ لوں گا. اور بدلہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سے یہودیوں کو ذلیل کیا، اور ان کی ذلت جو ہے 1927 تک تو بالکل کیٹاگوریکل جاری رہی. اب جا کے ان کے کہیں پاؤں جمنے شروع ہوئے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب دجال والا معاملہ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمت اللہ علیہ جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ذلیل کرے گا ان کے ہاتھوں سے. تو حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. تو اب مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فاعفوا واصفحوا، ان کو معاف کرتے رہو اور ان سے صرف نظر کرتے رہو، ان کو ڈھیل دیتے رہو. مطلب اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر فکس نہ کرو کہ اب یہ یہودی جو ہے یہ تو اہل کتاب ہیں، یہ تو تورات پڑھتے ہیں، ان کو تو ایمان لے آنا چاہیے. اپنا ٹائم ان کے اوپر خرچ کرنے کی بجائے وہ تو پہلے ہی حسد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اہم ممکن ہے کہ وہ جو ہیں جو سوئے ہوئے ہیں نا جی بیچ میں، ساتھ والے کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اٹھائیں. واللہ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم یہاں ہیں اور یہاں پہ سوئے رہے ہیں. یہ جو چیزیں ایڈریس ہو رہی ہیں نا، یہ آپ کو شاید پھر بعد میں یہاں ایڈریس نہ کروں. جب یہ آیات گزر گئی تو پھر گزر گئی. لہذا شیطان کی پوری کوشش ہے کہ سلایا جائے. تو مجھے حیرانگی ہے کہ یہ سردیوں کی راتیں ہیں، پوری رات پڑی ہوئی ہے، تھک جاتا ہے بندہ سو سو کے، اتنی لمبی رات ہے، کمر دکھنے لگ پڑتی ہے گرمیوں کے ساتھ اگر کمپیئر کریں. اور ابھی ہمیں نیند آنی شروع ہو جائے تو میرے خیال ہے شرم کا مقام ہے ہمارے لیے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں، آپ لوگ ان سے درگزر کرو اور صرف نظر کرتے رہو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے. یعنی ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ یہودیوں کے ساتھ بھی قتال کریں گے، جیسا کہ ہوا تھا پھر غزوہ خیبر کے موقع پر. اور پھر اس کے بعد ایک چین شروع ہوئی، پھر یہودیوں کو بھی جو ہے وہ مقابلے پہ آ کے تو ان کو ختم کیا گیا وہاں سے. تو یہ جو یہودی ڈورمنٹ پوزیشن میں موجود ہیں، ان کو چھیڑنے کی بجائے ابھی کتنے زیادہ اور دشمن موجود ہیں. اور آپ کو پتا ہے مساق مدینہ کا بھی ایک معاہدہ ہو چکا تھا یہودیوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کو پتا چلتا تھا کہ یہودی اندر سے شرارت کرتے ہیں. لیکن اگر یہودیوں کو بھی اپنے خلاف کر لیا جاتا تو ابھی تو پاؤں مسلمانوں کے مضبوط نہیں جمے تھے مدینے میں، تو مدینے میں ہی فتنہ کھڑا ہو جاتا. تو یہودیوں کے بارے میں کہا گیا کہ صرف نظر کرو، یہ جس طرح کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، ہے تو یہ بزدل ہیں، کھل کے سامنے نہیں آئیں گے، لہذا ان سے صرف نظر کرو. حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا امر لے آئے. پھر وہ 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر کے بعد مطلب موقع پر صلح حدیبیہ سے واپسی پر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی پھر بدلہ لیا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ خیبر کی فتح نصیب فرمائی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو. نماز قائم کرنا کیا ہے کہ نماز کو سنت طریقے پہ ادا کرنا، اور پھر نماز کے جو لوازمات ہیں ان کا بھی خیال کرنا، اور نماز پڑھنے کے بعد نماز میں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد ہیں ان کی پاسداری کرنا. یہ نہیں کہ نماز پڑھ کے نکلے ہیں تو دودھ میں پانی ملا رہے ہیں اور بےایمانی کر رہے ہیں، نہیں. نماز قائم اس کی ہوگی جو واقعی نماز میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا اس کو اپنی پریکٹیکل زندگی میں بھی اس کو پریکٹس کرے گا، ایگزیکیوٹ کرے گا. ان اللہ بما تعملون بصیر، اور وہ سب سے بڑی اس میں بات کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالی کے علم میں ہے، اللہ تعالی دیکھ رہا ہے جو کہ تم کرتے ہو. ہاں سوری، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے، یعنی کہ جو مال صدقہ کرتے ہو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن بینک کے اندر سٹور ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب تم پہنچو گے تجدوه عند اللہ، اس کو وہاں پر پاؤ گے. ایسا نہیں ہے کہ تم نے دنیا کے اندر مال خرچ کیا اور آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا. دنیا میں مال خرچ کیا، جب قیامت والے دن اللہ کے حضور پیشی ہوگی وہاں پر وہ مال تمہیں نظر آئے گا، اور وہ مال ذریعہ بنے گا تمہارا جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا. ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. تو یہ اصل میں وہی میں نے بتایا تھا کہ جو اصل موٹیو ہے کسی شخص کا نیکی پر چلنے کا اور گناہوں سے بچنے کا، وہ یہی ہے کہ انسان یہ تصور رکھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ اونلی سورس ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل سے واقف ہے. یہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور نیکیوں پر ہماری استقامت ہو سکتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین کے بارے میں، باقی چیزوں پر ایمان اور آخرت کے بارے میں فرمایا کہ یقین رکھتے ہیں آخرت کے اوپر. وعلیکم السلام. اب 7واں یونیورسل ٹروتھ آنے لگا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے یہ 7 کے ساتھ یونیورسل ٹروتھ یہاں پر سیکھے ہیں. جو بیچ میں کلاسوں میں نہیں آ سکے وہ ان کی چیزیں رہ گئی. اب اس کا وہ فائنل یونیورسل ٹروتھ 7واں آنے لگا ہے. اس سے پہلے 6 یونیورسل ٹروتھ آ چکے ہیں. بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان فرمانے کے بعد ہر واقعے کے اینڈ پہ کنکلوڈ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اب یہ یونیورسل ٹروتھ ہے اللہ کے مارل لاز کا. تو اب ایک اور آنے لگا یونیورسل ٹروتھ. اس سے پہلے اس کی تمہید، وَقَالُوا لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ کوئی بھی جنت میں نہیں داخل ہوگا جب تک کہ وہ یا یہودی ہو یا نصارہ میں سے ہو یا عیسائی ہو. اب آپ دیکھیں کہ آپس میں ان کی کتنی سخت دشمنی تھی، لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ ایک ہوئے تھے. وہ آگے آتا ہے کہ اگلی آیات میں آئے گا کہ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور دونوں کتاب بھی پڑھتے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے، لیکن مسلمانوں کے خلاف ایسے متحد ہوئے کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا نہیں جی، وَقَالُوا لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وہ کہتے ہیں ہرگز کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یا تو وہ یہودی بن جائے یا عیسائی. اب دیکھیں دونوں دوستیاں گانٹ رہے ہیں، یہودی بھی جنت میں جائیں گے عیسائی بھی جائیں گے. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ کامنٹ سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو ان کی وشفل تھنکنگز ہیں، یہ ان کے اپنے دماغ کے خرافات ہیں. خوش ہوتے رہے، اپنے دماغ میں سمجھتے رہے. ایک کبوتر جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے یہ سمجھے کہ بلی غائب ہو گئی ہے، بلی تو اس کا گلا آ کے دبوچ ہی لے گی. ٹھیک ہے، کبوتر سمجھتا ہے نا، وہ اب بلی کو تو غائب نہیں کرتا، وہ کہتا ہے چلو میں اپنی آنکھیں بند کر لوں. تو وہ سمجھتا ہے بلی کوئی نہیں ہے، جیسے چھوٹے بچے بھی کرتے ہیں، ان کو کہا جائے نا بہو آ گیا وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں، یہ ان کی اپنی خرافات ہیں، سوچتے رہے. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. کہاں یہ لکھا ہوا ہے تورات میں اور کہاں لکھا ہوا ہے یہ انجیل کے اندر
کہ جو یہودی یا عیسائی ہوگا وہی جنت میں جائے گا اور کوئی نہیں جنت میں جا سکتا. اور تورات اور انجیل کے اندر کیا لکھا ہے وہ ہم تھوڑا سا یہاں پڑھ چکے ہیں. جو سورہ بنی اسرائیل میں نے کہا تھا وہ 17 آیات آئیں گی، 10 کمانڈمنٹس، 10 احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے. اس میں پہلی بات وہی تھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو مگر اللہ کو، ایک اسی کو. اب یہودی کیا کرتے تھے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا مانتے تھے. عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ٹرینٹی کا عقیدہ رکھتے تھے. تو اصل میں تو وہ شرک کر رہے تھے اپنے رب کے ساتھ، اور پھر یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم ان نظریات کے ساتھ جنت میں جانا ہمارا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذرا دلیل پیش کرو نا، کہاں ہم نے تورات میں اور انجیل میں یہ بات لکھ کے دی تھی؟ ہم نے تو یہی بتایا تھا کسی گروہ میں ہونے سے، اب میں تھوڑی سی سخت بات کرنے لگوں، کسی گروہ میں ہونے سے کی مغفرت نہیں ہوگی. یہ آج ہم نے بھی اپنی شکل دیکھنی ہے. اگر کوئی شخص بریلوی بن جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بریلوی جنت میں جائیں گے باقی سارے کافر ہیں، یا دیوبندی جنت میں جائیں گے باقی سارے فارغ دوست کی ہیں، یا اہل حدیث سمجھتا ہے کہ اہل حدیث جنت میں جائیں گے باقی سارے فارغ ہیں، یہ سیم مینٹلٹی آپ دیکھ لیں ادھر بھی چل رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ کسی گروہ میں ہونے سے مغفرت ہو جائے گی. اب وہ یونیورسل ٹروتھ آنے لگا ہے کہ مغفرت کیسے ہوگی. بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے بھی سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے سامنے اور وہ مخلص نیک بھی ہوا. یہ کرائٹیریا ہے، کسی گروہ میں ہونا کرائٹیریا نہیں ہے. ایک بندہ مشرک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، نجات نہیں ہوگی. اور ایک بندہ موحد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو اپنا امام نہیں مانتا، چاہے وہ پوری زندگی اپنے آپ کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کہتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جنت میں انشاءاللہ جائے گا. تو گروہوں میں ہونے سے مغفرت نہیں ہوگی. یہ یونیورسل ٹروتھ جو ہے، 7واں یونیورسل ٹروتھ، میں کہتا ہوں یہ پوری گفتگو کو کنکلوڈ کر رہا ہے کہ اصل مغفرت کس سے ہوگی؟ کہ جس شخص نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا اور وہ مخلص اور نیک بھی ہوا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے ہے اس کے رب کے پاس اس کا اجر محفوظ ہو جائے گا. اصل کرائٹیریا یہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، the only acceptable religion in the sight of Allah is Islam. اسلام کیا ہے؟ to acquire peace by submitting your will to Allah subhanahu wa ta'ala. امن و سلامتی قیامت والے دن حاصل کرنا، امن میں آنا، اپنی رضا کو اپنے رب کے حوالے کرنے کے بعد. اسلام کے 2 معنی ہیں، ایک امن کا معنی بھی ہے اور امن اور سلامتی کا معنی ہے، اور دوسرا ہے سر تسلیم خم کرنا، کسی کے سامنے جو ہے اس کی مرضی کو مان لینا اور اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دینا. تو یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. تو یہ دیکھیں، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ مخلص بھی ہوا تو اس کے رب کے پاس اس کا اجر محفوظ ہو گیا. اسلام جو ہے یہ ذریعہ ہے. آج ہمیں اسی پر فخر محسوس کرنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 102 نمبر آیت کے اندر بالکل کلیئر کٹ مسلمانوں کو اس چیز کی تلقین کی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں آپ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے تقوی کرنے کا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھنا تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمون ہو، سر تسلیم خم کرنے والے ہو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے والے ہو، مسلمان ہو. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ہاں، ایسے لوگ ہوں گے جن کو قیامت والے دن نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا، جس نے اپنا آپ اللہ کے لیے وقف کر دیا. اور اس کا وہ ضربہ سلام جو ہے، جس کو میں کہتا ہوں ایپیکس، قرآن پاک میں ہر ٹاپک کا ایک ضربہ سلام ہے. اونٹ کی چوٹ جس طرح وہ کوہان ہوتی ہے نا، اس کو ضربہ سلام کہتے ہیں عربی میں. تو اونٹ میں سب سے اونچی اس کی کوہان ہوتی ہے. تو قرآن پاک میں بھی ہر چیز کی کوہان ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہمارے ایمان کی کوہان جو ہے وہ قتال ہے، جس کو ایمینول کانٹ جو ہے فلسفی کے اندر اپنی کہتا ہے سمم بونم، ہائیسٹ گڈ آف اینی تھنگ. تو اسلام اور ایمان کا ہائیسٹ گڈ کیا ہے؟ کہ انسان اپنی جان اپنے رب کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. جہاد کا اعلیٰ ترین درجہ قتال،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خواہش کا بھی اظہار فرمایا بخاری اور مسلم میں کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا. اور جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے وہ تو منافقت کی موت مرا، یہ بھی حدیث شریف میں موجود ہے. تو اسی طریقے سے جو سمم بونم ہے اسلام کا، وہ اسلام کی جو کوہان ہے وہ تو ہے قتال. اسی طریقے سے جو مختلف کوہانیں چلی ہیں اسلام کی یا کئی اور معاملات میں، اخلاص کی کوہان کیا ہے، اخلاص کا سمم بونم کیا ہے، اس کا ہائیسٹ گڈ یا اپیکس کیا ہے، وہ سورۃ الانعام کی آیات ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے. تو یہ آخری درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی سب کچھ چیز اپنے رب کے لیے قربان کرتے ہیں. تو یہ سمم بونم. تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو یہ جو سورۃ البقرہ کے 7 یونیورسل ٹروتھ ہیں جو میں ساتھ ساتھ آپ کو نوٹ کرواتا ہے، ان کو علادہ سے ہم ایک نوٹس بنا لیں، اس کو پڑھتے رہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں مورل لاز عطا فرمائے ہیں. اب اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے اسی بات سے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا. وقالت الیہود لیست النصارى، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی نصارہ کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. جی یہ تو کوئی شے نہیں، یہ تو انگریزوں کی پیداوار نے. علی شیء، کسی بھی چیز پر نہیں ہے وہ. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے. جس طرح آج بھی مسلمانوں میں چل رہا ہے فلاں فرقہ انگریزوں نے بنایا، وہ کہتے ہیں نہیں فلاں انگریزوں سے کھاتا تھا، کوئی فلاں اپنے منہ کی بکواسات کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ دونوں یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، پڑھتے اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب پڑھ کے اہل قبلہ کو، موحدین کو کافر اور مشرک کہتے ہیں. اور یہود و نصارہ بھی کتاب کہتے تھے یہودی کہ ہمارے پاس تورات ہے اللہ کی طرف سے، اور کہتے تھے عیسائیوں کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے تھے. اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، حالانکہ وہ عیسائی نہیں ہے، کیونکہ انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ مت سمجھنا میں کوئی نئی شریعت لے کے آیا ہوں، میں تو انہی 10 کمانڈمنٹس کی پریکٹس کے لیے، اس کی ایگزیکیوشن کے لیے یہاں پر دنیا میں آیا ہوں، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا تورات اور انجیل کا حساب قرآن والا نہیں ہے. ہمارا جو کتاب، یہ ہماری کتاب قرآن ہے، اس میں تو صرف اللہ تعالیٰ کے فرامین ہے. لیکن جو تورات اور انجیل ہے وہ مکسچر ہے اللہ تعالیٰ کے فرامین کا، ان کے نبیوں کی حدیثوں کا، اور پلس جو ان کے مولویوں نے خود سے چیزیں اس کے اندر ڈال دی تھی. لہذا یہ جب میں بتایا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انجیل کے اندر کہ مت سمجھنا کہ میں کوئی نئی شریعت لے کے آیا ہوں، تو آپ سوچ رہے ہوں گے انجیل تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کو کہنا چاہیے. تو وہ مکسچر ہے. لیکن الحمدللہ ہمارا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. ہماری کتاب جو ورڈ بائی ورڈ اللہ کی طرف سے وحی کی گئی وہ الگ ہے، اور احادیث ہمارے پاس صحیح شکل میں بخاری اور مسلم کی فارم میں موجود ہیں الحمدللہ. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور یہ دونوں کتاب بھی پڑھتے ہیں. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اور اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کی کہ جو کوئی بات جانتے ہی نہیں تھے، جو علم کے بغیر والے، یعنی مشرکین مکہ، جن کے پاس وہ کتاب بھی نہیں، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ فلاں کسی چیز پہ نہیں، اس چیز کی کوئی بنیاد نہیں. مسلمانوں کہتے تھے بنیاد نہیں. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا جن باتوں میں وہ جھگڑا کرتے تھے. تو آج بھی جھگڑا جاری ہے. آپ کو پتا ہے عیسائیوں کا ایک بہت بڑا گروہ سامنے آیا، پروٹیسٹنٹس، آج سے 200-250 سال پہلے، جنہوں نے اس چیز کی آواز بلند کی کہ بھئی تورات بھی تو بنی اسرائیل پہ نازل ہوئی تھی، اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو بھی لے کے چلنا چاہیے. اور انہوں نے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی طرف بھی رجوع کیا اور نیو ٹیسٹیمنٹ انجیل کی طرف بھی. تو وقت کے ساتھ ساتھ ان میں ریولوشن اس اعتبار سے آ رہی ہے. الحمدللہ ان میں سے کئی لوگ ہیں جو کہ پھر فائنل ٹیسٹیمنٹ کو بھی مانتے ہیں. اولڈ ٹیسٹیمنٹ تورات اور وہ صحائف انبیاء کرام کے نیو ٹیسٹیمنٹ انجیل، اور فائنل ٹیسٹیمنٹ جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آج ہمارے پاس کسوٹی جو ہے پرکھنے کی، جیسے سنیاروں کے پاس ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے.
تورات اور انجیل کی کوئی بات بھی اس سے ٹکرائے گی تو وہ ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ تورات اور انجیل جو ہے وہ تعریف ہو چکی ہے، وہ ٹیمپر ہو چکی ہوئی ہے۔ اب ایک اور ٹاپک ڈسکس ہونے لگا ہے، تحویل قبلہ کا مضمون شروع ہونے کا ایک تمہید بننے لگی اب۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 رکوعوں کے اندر بنی اسرائیل کے اوپر ایک مقدمہ دائر کر کے پھر اینڈ پہ ان کو فیصلہ سنایا کہ اب تمہیں 1400 سال سے جس منصب پہ فائز تھے وہاں سے محصول کر کے اور نئی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا جا رہا ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج پوشی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ بھی کر دی۔ وہ جو ان کا بیت المقدس قبلہ تھا اس کو چینج کر کے مسلمانوں کے لیے قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف کر دیا گیا۔ اب اس کی تمہید بنائی جا رہی ہے، اس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے، اور قتال کی تیاری مسلمانوں کو کروائی جا رہی ہے کہ اب غزوہ بدر بھی آنے والا ہے۔ تو غزوہ بدر جو ہے حق اور باطل کے درمیان معرکہ ہونے والا تھا، اس سے پہلے سورۃ البقرہ کے اندر اس کی تیاری کروائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو یہ جوش دلوایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے گھر سے تمہیں نکالا ہے یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کر دے کہ وہاں پر اللہ کا نام لیا جائے۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس چیز کی کوشش کرے کہ اللہ کے گھر ویران ہو جائیں۔ یہ کیا تھا مشرکین مکہ نے، مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا، کعبے میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، مسلمان مجبوراً ہجرت کر کے آگے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کے لیے تو مناسب نہیں تھا مگر یہ کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوتے ڈرتے ہوئے، خود بھی اللہ کا خوف کرتے، مسجدوں میں اللہ کی یاد کرتے، اور جو لوگ اللہ کی یاد کرنے کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں ان کو مت روکتے۔ تو اب یہاں بڑی تلخ بات میں کرنے لگا ہوں، ایک اسلام میں کوئی شخص بھی، چاہے وہ مولوی ہے، مسجد کی کمیٹی ہے، کسی بھی شخص کو مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ اکثر ہو جاتا ہے جناب، ہمارے جیل میں بھی آپ کو پتہ ہے، میں نام نہیں لینے کی کوشش کرتا کہ جی وہ فلاں گروپ کے بندے اس مسجد میں آئے تو ہمارے دروازے بند ہیں، ٹانگیں توڑ دیں گے، فلاں والے آئے تو ان کے لیے ٹانگیں توڑ دیں گے، کسی نے اونچی آمین کر دی اس کو مسجد سے باہر پھینک دیں گے، کسی نے رفع دین کے ساتھ نماز پڑھ لی اس کو مسجد سے باہر پھینک دیں گے۔ کوئی شخص اللہ کے بنائے ہوئے گھر سے کسی بندے کو نہیں نکال سکتا۔ اور اس سے تلخ بات یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں کوئی بات قرآن و سنت کے دائرے کے اندر رہ کر کرے، اس کو مولوی روک نہیں سکتا کہ تو مسجد میں درس نہیں دے سکتا اس آیت کے تحت۔ اور یہ میں آپ کو چیلنج دینے لگوں، اس کے خلاف کوئی بات لے آئے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کے خلاف کیا لے کے آئیں گے؟ وہ شیطان کی بات ہوگی۔ کسی مسجد میں 4 5 یا 8 10 15 20 لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں یا درس و تدریس کا سلسلہ کرتے ہیں، مسجد کمیٹی، مسجد کا امام، کوئی ان کو اس کام کرنے سے روک نہیں سکتا، الا یہ کہ وہ ان کو انٹلیکچولی یہ بات علمی دلیل سے ثابت کر دیں کہ آپ قرآن و سنت کو چھوڑ کے اپنے بزرگوں کی تعلیمات یہاں دے رہے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم پڑھی جا رہی ہے اور حق بات بیان کی جا رہی ہے، کوئی مولوی اتھارٹی نہیں رکھتا روکے۔ یہ تو ہمارا اب ایک سمجھے سوشل یا ایتھیکل بیریئر ہے کہ ہم لحاظ کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم یہاں اب ادھر 70 80 بندے آ کے یہاں بیٹھ جاتے ہیں اتنے شہر کے دوسرے کونے میں مسجدیں چھوڑ کے، ورنہ اگر فتنہ کرنا ہو تو اس آیت کے تحت مسجد کے اندر درس کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن وہ حکمت عملی کے تحت، جیسے کہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کو خانہ کعبے میں شامل نہیں کیا تھا، اس ڈر سے کہ لوگ نئے نئے اسلام کی طرف آئے تھے، اور حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا اس میں حتیم بھی شامل تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو کہا کہ میری خواہش ہے، یہ بخاری اور مسلم میں، کہ میں حتیم کو خانہ کعبے میں داخل کر دوں، لیکن تیری قوم نئی نئی جو ہے جہالیت چھوڑ کے یہاں اس طرف آئی، اسلام کی طرف، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ پھر اس چیز سے ان کی جہلیت کی جو رسومات ہیں یا ان کا جو اس میں جو خواہشات تھیں وہ بھڑک اٹھیں اور وہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کو باہر رہنے دیا، آج تک حتیم باہر ہی ہے، وہ جو چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے رکن یمانی اور حجر اسود والی دیوار کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ، باب الفتح اور باب العمرہ کے درمیان میں، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ تو یہ فتنے سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ فتنہ نہیں کھڑا کرنا چاہیے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے
اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں. اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ پریکٹیکل ذکر، نماز اور درس و تدریس کے اعتبار سے قرآن پاک. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ. اور اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرو جو اللہ کا خوف رکھتا ہے. تو قرآن کا درس دینے سے، سنت کا درس دینے سے، نماز پڑھنے سے کوئی مولوی، کوئی کمیٹی کسی بندے کو روک نہیں سکتی. یہ قرآن پاک کا واضح فیصلہ ہے. اب یہ ہمارے ایتھیکل بیریئرز ہیں، وہ علیحدہ بات ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اب وہ تمہید جو ہے مزید آگے کی طرف رخ کرنے لگی ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. یعنی اللہ تبارک و تعالی چاہے مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، آگے بھی آئے گا. یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ مشرق کی طرف ہی منہ کرنا ہے. یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یونٹی کے طور پہ مسلمانوں کو قبلہ عطا فرمایا ہے. ورنہ یہ نہیں ہے کہ جس طرف ہم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رخ پہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنی شان کے لائق اپنے عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے کائنات کے ذرے ذرے میں اس کا علم اس کو محیط کیے ہوئے ہے. اور آج میں ایک ٹیکنیکل بات بھی بتا دوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1199 نمبر حدیث جو ہے کتاب الصلاۃ چیپٹر میں، کہ وہ ایک لونڈی پیش کی گئی، ایک صحابی نے ان کو پیش کیا معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انٹرویو لیا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دو باتیں پوچھی. پہلی بات این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے. پھر دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے پھر عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، ہی مؤمنۃ، یہ مومنہ ہے، فإنہا مؤمنۃ، یہ مومنہ ہے. تو اب جب ہم آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں میں ہے، تو آسمان صرف اوپر نہیں ہے، آسمان تو ادھر بھی ہے، آسمان ادھر بھی ہے. اور آج ہمیں سائنٹیفک فیکٹ سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ زمین ہے، اس کے چاروں طرف آسمان ہے. لہذا اگر کوئی انگلی سے یوں بھی اشارہ کرتا ہے تو اللہ وہاں بھی ہے، یوں اشارہ کرتا ہے تو اللہ وہاں بھی ہے، کیونکہ آسمان یہاں بھی ہے. زمین و آسمان آپ دیکھیں نا، چاروں طرف سے چھتری ہے نا آسمان کی، زمین کے. اس وقت جو امریکہ میں ہے بندہ، بالکل ہمارے قدموں کے نیچے امریکہ ہے. امریکہ والا جب آسمان کی طرف اشارہ کرے گا تو وہ نیچے کی طرف اشارہ ہوگا، ہم آسمان کی طرف اشارہ کریں گے اوپر کی طرف ہوگا. لہذا یہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش پہ مستوی ہونے کے بارے میں بعض لوگ جو جاہل لوگ ہیں، علماء کی نہیں میں بات کرتا، وہ غلو کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس اوپر ہی کہنا ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہے. تو وہ اپنی جگہ حدیث کے الفاظ میں تو بالکل درست ہے، ورنہ اگر یہ قرآن پاک کے کانٹیکسٹ میں یہ بات دیکھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، کیونکہ آسمان تو چاروں طرف موجود ہے. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں لے کے چلیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ کا ہے. البتہ جو وحدت الوجود کا صوفیاء کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، وہ شرک اور کفر ہے. اللہ اپنی مخلوق سے الگ، زمین سے الگ، اپنے عرش پر مستوی ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر. لیکن وہ میں نے بتایا کہ وہ تو چاروں طرف آسمان ہے، عرش بھی جو ہے وہ سفیریکل شیپ کے اندر، کیونکہ آسمان بھی سفیریکل شیپ کے اندر. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جہاں کہیں بھی رخ کرو گے اللہ کی ذات کو وہیں پاؤ گے. تم اللہ کا چہرہ وہیں پر ہوگا. یہ چہرہ اللہ تعالیٰ کا، اس کو اپنے چہرے پہ قیاس نہیں کرنا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو چاہے میرا منہ ادھر ہے اللہ میرے سامنے ہے، چاہے میرا منہ نیچے ہے اللہ میرے سامنے ہے، چاہے میرا منہ اوپر ہے اللہ میرے سامنے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے. اور میں نے بتایا کہ آسمان بھی ساری طرف ہے. امریکہ والا یہاں اشارہ کرے گا، ادھر والا ادھر اشارہ کرے گا، ادھر والا، تو زمین تو گول ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کنکلوڈ کیا ہے، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے. یہاں بھی علم کی بریکٹ لگا کے اس باطل نظریت کا رد کیا گیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان میں بھی موجود ہے، بندروں میں بھی، نعوذ باللہ، درختوں میں، پہاڑوں میں. نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے. ہاں، اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے کائنات کے ذرے ذرے کو اس کے علم نے، اس کے علم کی وسعت نے
وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا جنا ہے، نعوذ باللہ۔ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، نہیں بلکہ اللہ ہی سبحانہ پاک ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کی ملکیت ہے ہر چیز جو کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ٹھہرانا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی گالی ہے۔ جیسے میں نے بتایا وہ ایمانوئل کانٹ کی فلسفی میں جو سمم بونم، اس کا سمم بونم جو ہے جو قرآن پاک میں ذروہ سنام اور ایپیکس آیا وہ ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 89، 90، 91، 92۔ وہاں اس ٹاپک کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا چنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں رحمان کا کوئی بیٹا ہے تو وہ اللہ کو اتنی سخت بات، اتنی بڑی گالی دے رہے ہیں، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ان پر گر پڑے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ یہ سب سے سخت الفاظ ہیں اس کانٹیکسٹ میں، سورہ مریم میں آتے ہیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا چنا، رحمان کے لیے بیٹے کا عقیدہ گھڑ لیا۔ اب یہاں پہ میں آج کے اعتبار سے ایک عقیدے کو بھی ایڈریس کر دوں۔ ہمارے اس سب کانٹیننٹ کے اندر، اور ضرور مطلب اس کو تو میں ایڈریس کرنا یہاں پر انصاف کا تقاضا سمجھتا ہوں، میں بھی خود اس سسٹم کا حصہ رہا ہوں اپنی زندگی کے 31 سال، کہ ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں ان کے اندر یہ جو درود شریف کا سیگا الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے اگر کوئی قبر رسول پہ پڑھتا ہے، ہم خود بھی پڑھتے ہیں۔ اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ المصنف ابن ابی شیبہ جو 38,000 احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے، سب سے بڑی حدیث اور آثار کی کتاب ہے، جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں امام ابن ابی شیبہ، جن سے امام مسلم نے 1500 حدیثیں لی ہیں صحیح مسلم میں۔ تو انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق المصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 11,793 نمبر اثر موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے تھے تو پہلے مسجد نبی میں 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اس کے بعد قبر رسول پر آ کے کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو یہ درود شریف وہاں پر پڑھنا صحابہ کرام سے ثابت ہے، اس پہ اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے پڑھنے کو ہم شرک نہیں کہتے، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں یہ ثابت کوئی نہیں ہے۔ کیوں کہ مسجد میں جانے کی جو دعا ہے وہ ٹوائلٹ میں جاتے وقت نہیں پڑھ سکتے، ٹوائلٹ میں جانے کی دعا مسجد میں جاتے وقت نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے یہاں پڑھنے کے لیے جو درود شریف تعلیم فرمایا وہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی بھی اور السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی اور السلام علیکہ یا نبی اللہ میں کوئی فرق نہیں ترجمے میں۔ تو اگر ہمیں یا سے ہی چڑ ہو تو ہم نماز میں بھی نہ پڑھیں۔ اور بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے تشہد کے چیپٹر میں، کہ جو کوئی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سلام پہنچا دیتا ہے زمین و آسمان میں جہاں بھی کوئی نیک مخلوق موجود ہے۔ ہم جب نماز میں سلام پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا سلام پہنچ جاتا ہے، تب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوتے ہیں، بلکہ یہ مخاطب کا صیغہ ہے کہ ہم مخاطب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ خطاب وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو قبر رسول پہ جا کے پڑھنا بھی السلام علیکہ یا رسول اللہ جائز ہے، لیکن السلام علیکہ یا نور من نور اللہ، معذرت کے ساتھ یہ عقیدہ کسی نہ کسی درجے میں بالکل اس عقیدے کے قریب چلا جاتا ہے جو یہاں پر ایڈریس ہو رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا جنا۔ مجھے پتا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا گروہ نہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا مانتا ہو، لیکن بیٹا کیا ہوتا ہے؟ پارٹ ہوتا ہے اپنے باپ کا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا، نہ اللہ میں سے کوئی نکلا، نہ اللہ کسی میں سے نکلا، اگر صحیح لفظی ترجمہ کیا جائے۔ بیٹا کیا ہوتا ہے؟ باپ کی منی سے ماں کے رحم میں منتقل ہوتا ہے، باپ کا وہ جز ہوتا ہے۔ تو ولد
جز ہوتا ہے. اب کوئی اللہ کا بیٹا نہ مانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقیناً کوئی نہیں مانتا، لیکن نور من نور اللہ، کہ اللہ کے نور میں سے نور نکلا. اب یہ ایک مینٹل پکچر پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نور میں سے نور نکلا. اب چاہے اس کو مخلوق کہیں، اس بات کو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق سمجھتے ہیں، لیکن ان کی تسلی نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹائٹل صحیح احادیث سے قرآن سے ثابت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں، کوئی شک ہی نہیں ہے. امام الانبیاء والمرسلین ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے. امام کائنات ہیں، امام اعظم ہیں، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شانیں اتنی قرآن حدیث میں موجود ہے، کسی کی اس سے تسلی نہیں ہو رہی، اور وہ جان بوجھ کے اب چاہتا ہے کہ میں وہ شان آپ کے ساتھ منسوب کروں کہ جس سے شرک لازم آئے. تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ بھائی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی کر رہے ہو، اللہ کی بھی گستاخی کر رہے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کی مخالفت کر رہے ہو جو ہم نے رسول اللہ کی آخری وصیتوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک وصیتیں جو ہیں وہ اس میں بھی درج کی. اور وہ جو پمفلٹ ہے اندھا دھند پیروی کا انجام، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری کتاب الحدود چیپٹر میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ یعنی عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی شان کو بلند کر دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. الحمدللہ ہم نماز میں یہ کہتے ہیں عبدہ و رسولہ، محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن نماز سے باہر نکل کے نور من نور اللہ کا عقیدہ گھڑ لیتے ہیں. اس میں ایک حدیث موجود ہے مصنف عبد الرزاق کے اندر ایک حدیث جو یہ کہتے ہیں، جو بھی نسخہ انہوں نے دریافت کیا ہے، جو کہ دنیا کی کسی بھی نسخے کے ساتھ میچ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کرنی ہے. اب صحیح بخاری کا کوئی بندہ پرانا سا نسخہ اٹھا کے لے آئے اور کہ یہ بخاری کا نسخہ ہے، اور آج کی جو جس بخاری پہ پوری دنیا کے مسلمان ایگری ہیں اس سے وہ ٹکراتا ہو نسخہ، تو وہ بخاری کیسے چل سکتی ہے؟ جس طرح آپ افریقہ میں ایک مسلمان سورہ اخلاص پڑھتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، انڈونیشیا کے مسلمان بھی سورہ اخلاص یہی پڑھتا ہے. اجماع جو ہے بخاری مسلم میں بھی اجماع ہے. حدیث کی نمبرنگ میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بندہ لمبی حدیث کو 2 نمبر دے دے، کوئی 1 نمبر دے دے، لیکن بخاری کے جو 2 گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہوا ہے، چاہے افریقہ کی بخاری ہے، پاکستان کی بخاری ہے، انڈیا کی ہے، بریلوی کی، دیوبندی کی، اہل حدیث کی، کس کی بھی ہے، نمبرنگ کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن وہ حدیث جو بخاری میں موجود ہے وہ ساروں کی بخاری میں موجود ہوگی. کسی میں 395 نمبر ہوگی، کسی میں 396، اور میں ڈیٹیل سے پہلے بھی بتاتا رہا ہوں وہ نمبرنگ کا اختلاف کیوں ہے، وہ یہاں بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن انہوں نے مصنف عبد الرزاق کا ایک نسخہ جو ہے وہ نکالا ہے پتہ نہیں افغانستان کی سائڈ سے، اور کہتے ہیں جی یہ اس کا قدیم ترین نسخہ ہے جو دنیا میں کسی بھی نسخے کے ساتھ میچ نہیں کرتا. اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ نے، بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تیرے نبی کے نور کو اپنے نور میں سے، من نور ہی، ہر چیز سے پہلے، خلق قبل الاشیاء نور النبی کا من نور ہی. لیکن الحمدللہ محدثین کے میدان میں یہ سکہ نہیں چل سکتا. کل کوئی اٹھا کے بخاری کا نسخہ لے آئے اور لکھے جی بخاری میں تو نماز کا یہ طریقہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، تو ظاہر اللہ نے تو اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے. بخاری میں تو وہی لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حکم دیا جاتا تھا. صحیح بخاری میں کتاب الصلاح والا جو پورشن ہے اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کتاب الاذان میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حکم دیا جاتا تھا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ پر رکھیں. یہ سینے پہ باندھنا، ناف کے نیچے باندھنا، اس جھگڑے کو چھوڑ دیں. یہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھنا ہے، اور زرہ عربی میں کہتے ہیں اس درمیانی انگلی سے لے کر کونی تک کو پوری زرہ کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے، ایک جز کے اوپر نہیں، پوری زرہ کے اوپر. تو اب اس حدیث کے مقابلے میں کوئی اور ضعیف حدیث لا کے یا کوئی من گڑھ حدیث لا کے ڈال دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے. لہذا یہ حدیث مصنف عبد الرزاق کا جو نسخہ دریافت کیا ان لوگوں نے، وہ نسخہ دنیا کے کسی نسخے کے ساتھ میچ نہیں کرتا، لہذا وہ محدثین کی نظر میں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے نسخہ. اور ورنہ یہ چیز ہوتی تو یہ قرآن و حدیث میں اتنا امپورٹنٹ